وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں، نوجوانوں، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو یہاں جمع فرمایا وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں ایک اہم فریضہ ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے خاص طور سے مسلمانوں کے اوپر، ویسے تو پوری انسانیت پر اللہ رب العزت نے اپنا یہ احسان اور اپنا یہ فضل عطا فرمایا کہ اپنی ایک عظیم نعمت اپنے بندوں کو عطا فرمائی۔ وہ عظیم نعمت کیا ہے؟ جسے میں اور آپ عقل سلیم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے عقل سلیم عطا فرمائی۔ جس انسان کے اندر عقل نہ ہو، جس انسان کے اندر سمجھ نہ ہو، دنیا والے اسے پاگل، مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں عقل دے کر کے اس چیز سے مستثنیٰ کر دیا کہ دنیا والے ہمیں پاگل اور مجنون نہیں کہہ سکتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عقل دی ہے تو ہمیں اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا چیز درست ہے، کیا چیز غلط ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے، ہماری زندگی کے روزمرہ کے ایام کس طریقے سے گزر رہے ہیں، ہم گناہوں سے کتنے دور ہیں اور ہم گناہوں کے کتنے قریب ہیں، یا نیکیوں سے کتنے دور ہیں، نیکیوں کے کتنے قریب ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ نہ ہوتی تو دنیا والے ہمیں پاگل اور مجنون کہا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب انسان اپنی عقل کا استعمال کرے گا، گناہوں سے دور رہے گا، نیکیاں کرے گا، نیکیوں کے قریب جائے گا، جتنا انسان نیکی کرے گا اتنا اللہ کے قریب جائے گا، اور جتنا گناہوں کی طرف بڑھے گا اتنا شیطان کے قریب ہو جائے گا اور اللہ سے دور ہو جائے گا۔ گناہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، قرآن کریم کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ چاہے گناہ ظاہر میں ہو یا گناہ باطن میں ہو، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ انسان کی زندگی کو بالکل نقصان پہنچاتا ہے۔ جس طریقے سے ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے، سانپ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ کاٹے گا تو انسان کے جسم میں زہر دوڑے گا۔ اسی طریقے سے آگ کا شعلہ، آگ کا انگارہ، چھوٹا ہو یا بڑا، انسان چھوٹے شعلے کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو تکلیف محسوس ہوگی، اس کے ہاتھ کو جلا دے گا۔ چھوٹا انگارہ ہوگا وہ بھی اس کے ہاتھ کو جلا دے گا۔ اسی طریقے سے گناہوں کا مسئلہ ہے۔ گناہ ہماری زندگی میں چاہے چھوٹے ہو یا بڑے ہو، ہماری زندگی کو بالکل ختم کر دیں گے۔ ہماری زندگی کا جو لطف اور جینے کا مزہ آنا چاہیے، ہماری زندگی اس سے بالکل الگ ہو جائے گی۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ انسان عبادت کر کے نبی تو نہیں بن سکتا، گناہوں کو چھوڑ کر کے نبی تو نہیں بن سکتا، لیکن اللہ کا ولی اور اللہ کا برگزیدہ اور اللہ کا نیک بندہ ضرور بن سکتا ہے۔ کتنی مائیں جب ان کے یہاں بچے پیدا ہوا کرتے تھے اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کرتی تھی، اور جب ان کو دودھ پلانے کا وقت آیا کرتا تھا وضو کر کے اپنے بالوں کو ڈھانک کر کے دودھ پلایا کرتی تھی، اور جب دودھ پلایا کرتی تو قرآن کریم کی تلاوت اپنے بچوں کے کانوں میں سنایا کرتی۔
تاکہ میرا یہ بچہ بڑا ہو کر کے نیک بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کی راہ پر چلائے۔ اس لیے وہ اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کیا کرتی تھی کہ انہیں قرآن کریم سنایا جاتا، اور اسی طریقے سے جب وہ بچے آہستہ آہستہ بڑے ہوتے وہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، ایسی مائیں کہ جو تہجد میں اٹھ کر کے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی تھی۔ اسی لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی ماں سے شیخ عبد القادر جیلانی پیدا کیا، کسی کی ماں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنید خواجہ معین الدین چشتی پیدا کیا، اور کتنے بڑے بڑے علماء کرام۔ آخر یہ کہاں سے آئے؟ یہ بھی تو انہی ماؤں کی گود سے آئے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے سیکھ کے نہیں آئے تھے، ان کی تربیت بھی دنیا کے اندر آنے کے بعد ہوئی۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی اپنے بچوں کی تربیت کی طرف خاص طور سے دھیان اور توجہ دینی چاہیے۔ تو میں بات کر رہا تھا گناہوں کی، کہ گناہوں کو کس طریقے سے چھوڑا جائے۔ جس طریقے سے ایک بندے کا ایک واقعہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، میں نے اسے پڑھا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ ایک اللہ کے ولی کے پاس آتا ہے، ایک بزرگ کے پاس آتا ہے، اور آ کر کے یہ کہتا ہے کہ جب میں مسجد کے اندر آتا ہوں اس وقت میرا دل مسجد میں لگتا ہے، میری آنکھوں سے اللہ کے سامنے آنسو نکلتے ہیں، میرا دل ذکر اللہ کرتا ہے، میرا دل مسجد میں آنے کے بعد گناہوں سے بالکل ہٹ جاتا ہے، لیکن جب میں مسجد سے باہر جاتا ہوں پھر میرے دل کے اندر وہی گناہوں کا وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، اور میں مسجد سے باہر جاتا ہوں، گلی کوچوں میں جاتا ہوں، بازاروں میں جاتا ہوں، مجھ سے آنکھوں کا زنا ہو جاتا ہے، بد نظری مجھ سے ہو جاتی ہے، میں اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کر لیتا ہوں، مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیے جس سے میں اس چیز سے دور ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کو ہمارا ایک کام کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ہم آپ کو بتلائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بتلائیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دودھ کا ایک پیالہ دیں گے، ہم آپ کو دودھ کا ایک پیالہ دیں گے، اس دودھ کے پیالے کو لے کر کے آپ کو پیدل جانا ہے، اور فلاں جگہ ایک اور بزرگ ہے، جا کر کے انہیں ہدیے پیش کرنا ہے، اور وہ جو دودھ کا پیالہ ہوگا وہ بالکل کنارے تک بھرا ہوا ہوگا، اور اس پیالے کے نیچے آپ کو کوئی پلیٹ وغیرہ رکھ کر نہیں دے گے، اگر دودھ اس میں سے کھنڈے گا تو وہ زمین پر گرے گا، لہذا آپ کو اس طریقے سے چلنا ہے کہ ایک بوند دودھ کی نیچے نہ گر سکے، آپ کو دودھ کی پوری حفاظت کرنی ہے، اور آپ کے ساتھ ہم ایک آدمی کو بھیجیں گے، اگر آپ دودھ کو نیچے گراتے ہیں، دودھ آپ سے کھنڈتا ہے تو وہ آپ کی گدی پر تھپڑ ضرور کرے گا، تھپڑ لگائے گا، آپ کو سزا دے گا، چاہے آپ بازار میں ہو یا گاؤں میں ہو، جہاں بھی آپ سے دودھ کھنڈے گا وہیں وہ آپ کی گدی پر تھپڑ لگائے گا۔ چنانچہ وہ منظور کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں کہ میں اس چیز کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ بزرگ ایک پیالہ دودھ کا اوپر تک بھرا ہوا ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ آپ اس کو لے کر کے چلے جائیے۔ چنانچہ وہ بندہ اس دودھ کو اپنے ہاتھوں میں اس طریقے سے لیے ہوئے اور دودھ کی طرف دیکھ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، ادھر ادھر نظر نہیں کرتا کہ اگر میری نظر اس دودھ سے ہٹی اور دودھ کا پیالہ ذرا سا ہل گیا اور دودھ نیچے گر جائے گا، اس وجہ سے وہ پیالے سے اپنی نظر کو نہیں ہٹاتا، دودھ کی طرف دیکھتا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنے قدم کو بڑھاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ آخر کار وہ بندہ اس دودھ کو لے کر ان بزرگ کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے، اور وہ دودھ کھنڈتا نہیں۔ چنانچہ وہ آ کر کے سارا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دودھ کو وہاں پہنچا دیا ہے، ایک قطرہ دودھ کا زمین پر نہیں گرنے دیا، اتنی حفاظت کے ساتھ میں نے اسے پہنچایا ہے۔ چنانچہ وہ جو بندہ ان کو چھوڑنے کے لیے گیا تھا، جسے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے دودھ کھنڈایا آپ کی گدی پر تھپڑ لگائے گا، چنانچہ اس سے معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ دودھ کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے اس بندے نے نہیں دیا، بالکل اتنا دودھ جتنا آپ نے اس کے حوالے کیا تھا، مکمل دودھ اس بندے نے اس بزرگ کے حوالے کر دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ والے نے یہ کہا کہ اسی طریقے سے جس طریقے سے تم یہ دودھ لے کر کے گئے، آپ اگر تھوڑا جلدی کرتے، دودھ سے نظر ہٹاتے تو آپ کا دودھ کھنڈ سکتا تھا، لیکن آپ نے دودھ کی طرف توجہ کی صرف اس وجہ سے کہ اگر دودھ کھنڈے گا تو یہ بندہ میری گدی پر تھپڑ لگائے گا، مجھے سزا دے گا،
چاہے میں بازار کے اندر ہوں یا میں مجمع کے اندر ہوں، میں کہیں بھی ہوں، یہ میرے اوپر تھپڑ لگائے گا اور مجھے رسوا کر دے گا۔ یعنی تو نے دنیا کی رسوائی سے بچنے کے لیے اس دودھ کے پیالے سے اپنی آنکھوں کو نہیں ہٹایا، اور اس رسوائی سے بچنے کے لیے تو نے اس دودھ کے پیالے کو صحیح سلامت وہاں پہنچا دیا۔ اسی طریقے سے تیرے ایمان کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے تیرے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر تو نے اپنے ایمان سے ذرہ برابر بھی نظر ادھر ادھر کی تو تیرا ایمان جانے کا اندیشہ ہے۔ اسی طریقے سے جب تو باہر نکلے گا، اگر تیرے سامنے تیرا ایمان ہوگا کہ اگر میں نے اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کر لیا تو میرے ایمان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کہ جب تو بازاروں کے اندر چلے گا، جب تو دنیا کے آس پاس سے گزرے گا، تجھے اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایسا بنا دیں گے کہ تیرے اندر گناہوں کا وسوسہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس طریقے سے علماء کرام نے بتایا کہ جب انسان ٹھان لیتا ہے اس چیز کی کہ مجھے گناہ نہیں کرنا ہے، مجھے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے، مجھے زبان سے گالی نہیں دینی ہے، زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے، تو ایک دو دن اسے دقت ہوگی، لیکن جب وہ کوشش کرے گا بار بار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ایسا ہی بنا دے گے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ باہر نکلتے ہیں، بلکہ کتنا بڑا گناہ ہے بد نظری کا، باہر نکلتے ہیں بد نظری ہو جاتی ہے، باہر نکلتے ہیں گناہ ہو جاتا ہے۔ علماء کرام نے کتابوں کے اندر بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ بد نظری کرتے ہیں، بد نظری کا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی شیشہ پنگلا کر کے آنکھوں میں ڈالیں گے۔ آج دنیا کے اندر اگر آنکھوں میں راستے میں چلتے ہوئے آنکھ کے اندر ایک مچھر گر جائے یا ایک تنکا ڈل جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، رکنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اس تنکے کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کل جب اللہ تبارک و تعالی بد نظری کرنے والوں کی آنکھوں میں شیشہ پنگلا کر کے ڈالے گے، اس وقت کس طریقے سے برداشت کرو گے؟ جس طریقے سے آج بازاروں کے اندر، چوراہوں پر، سڑکوں پر مائیں بہنیں بے پردہ نظر آتی ہے، بال کھلے ہوئے گھوم رہی ہے، اسی طریقے سے میک اپ کیے ہوئے ہے اور بالکل قیامت برپا ہے اور بازار کے اندر چلی جا رہی ہے، کتنے لوگ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے دوست بزرگوں، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اس کا گناہ اس کو ملے گا۔ اگر آپ نے بد نظری کر لی، آپ کو گناہ ملے گا۔ جب اس بچی کے، اس لڑکی کے باپ کو اتنی ہوش نہیں کہ میری بیٹی کھلے سر بازار میں گھوم رہی ہے، میری بیٹی چست لباس پہن کر کے، ایسے چست کپڑے پہن کر کے بازار کے اندر گھوم رہی ہے کہ لوگ اس کی طرف بد نگاہی کر رہے ہیں، لوگ اس کی طرف غلط نظروں سے دیکھ رہے ہیں، جب اس کے باپ کو اس چیز کی پرواہ نہیں، اس کے بھائی کو اس چیز کی پرواہ نہیں کہ میری بیٹی کس طریقے سے گھوم رہی ہے، لہٰذا مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جب اس کا باپ اس چیز کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، میں اس کی طرف کیوں دیکھوں؟ اس کا باپ خود نہیں دیکھ رہا کہ میری بیٹی نے کیا تماشا قائم کر رکھا ہے، میں کیوں اپنے آپ کو گناہوں کے اندر ملوث کروں؟ کیوں میں اپنی گناہوں کو خراب کروں؟ کیوں میں اپنی آنکھوں کو خراب کروں؟ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں ایک عورت کی وجہ سے 4 آدمیوں کو جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ ایک عورت کی وجہ سے 4 آدمیوں کو جہنم کے اندر داخل فرمائیں گے۔ پہلا اس عورت کا باپ ہوگا، اس عورت کا باپ کہ جس نے اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کی، اسے حیا نہیں سکھائی، اسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت نہیں سنائی کہ کس طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا باپردہ رہا کرتی تھی۔ اس کے باپ نے اس کی تربیت نہیں کی، اسے بے پردہ گھومنے کے نقصانات نہیں بتائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس کے باپ کو جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ دوسرے نمبر پر اگر اس کا بھائی ہوگا، اس کے بھائی کو کہ تو نے اپنی بہن کی پرواہ نہ کی، اپنی بہن کو یوں ہی آوارہ چھوڑ دیا، اس لیے تو بھی اپنی بہن کی وجہ سے جہنم میں جا۔ تیسرے نمبر پر اس کا شوہر، اگر نکاح کے بعد اس کے شوہر نے اس کی تربیت نہ کی، اسے سمجھایا نہیں، اسے
اسے دین کی باتیں نہیں بتائی، اسے یوں ہی چھوڑ دیا۔ جیسی زندگی اس کی نکاح سے پہلے گزر رہی تھی، شادی سے پہلے گزر رہی تھی، ویسی ہی زندگی شادی کے بعد گزر رہی ہے۔ اب اس کا شوہر بھی اس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر اس کا بیٹا، اگر یہ پھر بھی شادی کرنے کے بعد، اس کے یہاں بچے پیدا ہونے کے بعد پھر بھی اپنے آپ کو اس نے صحیح نہیں کیا، اپنے آپ کو بنایا اور سنوارا نہیں، اور اسی طریقے سے برہنہ گھومتی رہی، لوگ نامحرم مردوں سے اسی طریقے سے ملاقاتیں کرتی رہی، تو کل قیامت کے میدان میں اس کے بیٹے کو بھی اس کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ 4 آدمی ہیں، ایک عورت کی وجہ سے جن 4 کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے۔ لہذا میرے دوست بزرگوں، ہمیں اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے۔ آج کتنی لڑکیاں برہنہ گھومتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بھی ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں ہیں۔ اس لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مائیں اور بہنوں کو باپردہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لہذا اپنے گھر والوں کو جا کر کے، اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو یہ باتیں جا کر کے بتایا کرو، نصیحت کیا کرو کہ کل قیامت کے میدان میں کتنا سخت عذاب دیا جائے گا۔ اگر آپ اسی طریقے سے برہنہ بال گھومتی رہی، کل قیامت کے میدان میں تمہارے بالوں کو نوچ لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے تم بے پردہ گھومتی رہی اور اپنے لبوں پر، اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر گھومتی رہی، کل قیامت کے دن تمہارے ہونٹوں کو جہنم کی اور آگ کی کینچی سے کاٹا جائے گا۔ اس لیے ماں و بہنوں کو جا کر کے یہ باتیں بتایا کرو کہ اتنا بڑا عذاب ہے۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا